بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کا بنیادی پیغام توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اللہ کے قدرت پر ایمان لانا ہے، فانی زندگی سے آپ کو بیدار کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، اور ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کفار کے انجام سے، اور مومنین جو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا اور وہ کامیاب ہوئے، ان کے واقعات سے ہمیں کامیاب اپنی ہدایت لینی ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ ایز یوزول I will repeat، سورہ یاسین 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 قرآن الحکیم امام مبین، نمبر 2 تاریخ سے ہدایت، سابقہ اقوام کی سرکشی اور انجام، تیسرا پارٹ آنکھوں دیکھی آیات سے ہدایت، اللہ کی قدرت دیکھی ہم نے، توحید کی نشانیاں دیکھی، چوتھے پہ ہیں انشاءاللہ آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کہ کیسے قیامت ہے، اس کا حساب ہے اور اس کا انجام ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حساب ہم نے دینا ہے، کیسے قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ایک پکچر ہمارے لیے پینٹ کر کے ہمیں بتایا، ایک پریویو دیا ہوا ہے کہ یہ دیکھ لو ایسا ایسا ہونا ہے، اور تھوڑا سا ہماری اے آئی نے بھی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہیلپ کر دی کہ ہم نے اس کو اس میں تصویروں میں ڈال کے بھی تھوڑا سا ایک اپنا مائنڈ تھوڑا کلیئر کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے، جو آیات ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں، اس میں جو مین اس کا پوائنٹ تھا وہ اتقو کے متقی ہو جاؤ تم، ما بائنا ایدیکم اور وما خلفکم۔ پھر ہم نے مورزین پڑھے تھے جو ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں ٹروتھ کو، سوال کے ذریعے چیلنج کرتے ہیں، وہ مورزین کہلاتے ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک میں بھی جو ہے اپنے پیغام لانے والوں کو، پیغمبروں کو بہت بہت جھٹلایا، مخالفت کی، اللہ کی مرضی پہ سوالات اٹھائے، اور وہ مورزین ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب اللہ نے کہا ان سے کہ اپنے پاسٹ کا فیوچر کا خیال کر لو، آگے پیچھے کا لحاظ کر لو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں دیکھا جائے گا جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ پھر مورزین سے جب کہا گیا کہ صدقہ کرو تو کہا نہیں، ہم کیوں دیں ان کو، وہ خود ان کی قسمت میں جو اللہ نے لکھا ان کو مل جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو انکار کرنے والے کون تھے؟ مورزین تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ پھر وہ کویسچن بھی کرتے ہیں مورزین، بار بار پوچھیں گے کہ کب وہ تمہارا وعدہ پورا ہوگا، کب قیامت آئے گی، تو اس کے لیے انہوں نے بار بار کویسچنز کیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو کہا گیا، ٹھیک ہے، اب ان کو کہا گیا کہ دیکھو جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ جس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بٹ وہ ایک ایسی زبردست قسم کی چیخ دار ایک بلاسٹ ہوگا کہ تم لوگ جو آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوگے نا، شک شبہ والی مورزین جو کر رہے ہوتے ہیں، تو تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لوگ کہاں گئے، جو سو رہے تھے وہ سوتے رہ جائیں گے، جو جاگ رہے تھے، جو لڑ رہے تھے، جھگڑتے تھے، وہ وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں گے، اور ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملے گا کہ اگر وہ چاہتے، ادھر تو ان کے وہ بچیں گے نہیں فیملیز ان کی، لیکن اگر میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کو سپوز اب یہ بھی تو سوچے کہ جس دن جو انسان مرتا ہے اس کی وہی قیامت ہوتی ہے، تو ان کو ٹائم بھی مل جائے کہ وہ ان کو نصیحت کر دیں، ان کو وصیت کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ سے، کہ کیسے وہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے جن کے نام و نشان تک مٹ چکے ہوں گے ان سے نکل کے بھی اپنے اللہ کی طرف بھاگیں گے، دوڑ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب نفخہ روح ڈالنے کا بھی مطلب آتا ہے اس کا، اور اس سے مراد ہے کہ سور بھی پھونکنا، دو طریقے سے آتا ہے۔ روح ڈالنے سے اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفخہ کا ورڈ ہے، نافختو کا جو ورڈ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی یوز ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ روح ڈالنا ہے، کیونکہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں عربی کے، ان کے بہت سارے ورڈ، ان کے میننگز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے تو صرف 5,000 کے قریب لیے ہیں، ادروائز جو عربی کے ورڈز ہیں وہ تو لاکھوں میں ہیں، لیکن جو کریم ورڈز ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ ہائی لائٹڈ ہیں، وہ صرف اور صرف ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ تو اس لیے نفخہ کے دو مطلب یہاں پہ قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں، ایک کا مطلب ہے روح ڈالنا، اور ایک دن ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے اسرافیل آ کے،
ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے پڑھا تھا اسور ہوتا کیا ہے، کہ یہ ایک مخصوص پیدا کرنے والا آلہ ہوتا ہے جو کہ حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں ہوگا. وہ ہلکی سی اس میں پھونک ماریں گے اور پوری دنیا جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس والے فرشتے کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ انہوں نے صرف اور صرف قیامت کے دن سور پھونکنا ہے. تو جو چیز جس کو ڈیزائن کر کے اللہ میاں پیدا کرتے ہیں، جس کو سوچ کر اللہ میاں پیدا کرتے ہیں، تو اس کو اتنی طاقت کے ساتھ ہی کرتے ہیں. ہم اپنی آواز کو تصور نہیں کر سکتے. ہم صرف ان فرشتوں کی، اس فرشتے کی جو کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، ان کی آواز کو صرف ہم تصور کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی اس لیے تھا. پوری دنیا جو ہے وہ اس آواز سے ختم ہو جائے گی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الجداس جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ جدس کی جمع ہے اور یہ قبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ وہ والی قبریں نہیں ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ ہوتی ہیں جو کہیں گم ہو چکی، جن کے نام و نشان تک مٹ چکے ہوتے ہیں، کہ ایون وہاں سے نکل کے عام قبروں سے تو وہ بھاگیں گے ہی بھاگیں گے، لیکن وہ جو قبریں جن جو 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی، 1400 سال پہلے کی قبریں بھی جو تھیں وہ بھی کھلیں گی اور اس میں سے بھی مردے نکل کے اپنے اللہ کی طرف بھاگیں گے. پھر میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کیا تھا کہ جو ایک چیخ صحیحتن واحدتن کیا ہوتی ہے اور سور پھونکنا کیا ہوتا ہے. کہ جو صحیحتن ہوتی ہے وہ اس سے لوگ اس دن، وہ قیامت کے دن کے ابتدائی مرحلہ ہوگا، لوگ اس دن ہلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس دن ہر ہر طرف ہولنا ہاکی اور تباہی ہوگی. تو ہم جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے ایگزام جو دیا تھا یا دے رہے ہوں گے اس ٹائم پہ، ہم اس سچویشن میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اس وقت کہ ہم نے جو اپنے اعمال کیے ہیں اس کا ہمیں نتیجہ ملے گا. اور سور پھونکنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حضرت سے اسرافیل آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ہم مر چکے ہوں گے تو وہ سور پھونکیں گے تو ہم زندہ ہوں گے. دیکھیں ہم تو مر چکے ہیں، فار ایگزامپل میں مر چکی ہوں، میں قبر میں ہوں، میری قبر جداس بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ زندہ ہیں، آپ لوگوں کو تو سور پھونکنے کی آواز آئے گی. آپ لوگ تو اس 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 کو کہیں گے کہ یہ صحیح آتے نا، لیکن وہ سور پھونکنا بھی ہوگا تو آپ اس آواز سے ختم ہو جائیں گے. اور اگر جو لوگ زندہ ہوں گے، لیکن جو مر چکے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے بھی نکلیں گے اور وہ نکل کے بھاگیں گے اللہ کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن مجید میں نے کل آپ کو پورے انبیاء کا قصہ بتایا تھا کہ کن کون کون سے انبیاء ہیں اور کون کون سے انبیاء جو تھے. میرا مطلب آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ کون سے انبیاء تھے جن کی قوم نے ان کا کہنا نہیں مانا تو ان پر یہ والا عذاب آیا تھا. کون سا؟ صحیحاتن، آواز، چیخ کا آواز. تو ایک تو قیامت کی چیخ کا آواز ہم پہ آئے گا. یہ دیکھیں ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، ابھی انتظار کر رہے ہیں کب آئے گی چیخ. ٹھیک ہے. اور تین جو تھے اس کے علاوہ آئے تھے، ایک قوم لوط پر آیا تھا، ایک قوم سمود پر آیا تھا اور ایک قوم شعیب پر آیا تھا. تو یہ تین قومیں تھیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو کلیئر کٹ نو کر دیا تھا اور ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ماضی میں اس کی اگزامپل دے بھی دی ہوئی ہے کہ اگر تم لوگوں کو ذہن میں نہیں آ رہا تو میں تم لوگوں کو یاد کرا دیتا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے اور وہ دنیا سے ہی مٹ چکے ہوئے ہیں. نہ صرف دنیا سے مٹ چکے ہوئے ہیں بلکہ ابھی برزخ میں ویٹنگ روم میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی تھی تو آخرت میں تو ان کو ملے گی. ٹھیک ہے. اب ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہاں سے پڑھیں گے. یہ دیکھیں کالو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ کالو آ رہا ہے تو یہ ماضی کا سیگا ہے اور اس کے اندر واو اور الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کالو یا ویلانا من باسنا من مرکادنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے ہماری خرابی، جس کو پنجابی میں اردو میں کہ وین پا رہی بیٹھی. تو وین پا رہے ہوں گے. وین نہیں ہوتا رو رو کے، وہ جو رونے والے کو ویسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن جب وہ جو ماں باپ بوڑھے ہو کے ڈیتھ ہوتی ہے تو کس طرح رو رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں روئی نہیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی، ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس سے روئی نہیں رہی، اس کو تو رونا ہی نہیں آ رہا. بعض کا تو وہ جو دکھاوے کا رونا ہوتا ہے نا اس کو وین کہتے ہیں نا، وین پا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہی پہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ کالو ہائے ہماری یہ، لیکن یہ ریئل میں وین پا رہے ہوں گے، ریئل میں رو رہے ہوں گے کیونکہ ان کو اس وقت ٹائم کا پتہ چل جائے گا جب ان کو پتہ چلے گا سور پھونکا جا چکا ہے اور یہ اب زندہ تھے، چل کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے اور اب یہ جو ہے نا بھاگ رہے ہیں اللہ کی طرف. اور یہ تو پھر وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، من باسانا، کہ ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا. من باسانا من مر کا دینا، کہ ہم یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. تو اب ان کو بتا دیں کہ یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہائے ہمارے خرابی کہ ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. تو وہ کہیں گے، وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے، خود بھی کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ، تو اللہ سچ کہہ رہا تھا.
اور رسول سچ کہہ رہے تھے، رحمان نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا یہ تو وہی والا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہم کچھ شاپنگ غلط کر کے آ جاتے ہیں تو پھر آپس میں اپنی بیٹی سے بہن سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، او مائی گاڈ یہ تو شاپنگ غلط ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو مجھے تو وہی لینا چاہیے تھا جو تم کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پہ بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی کتنے پھنس گئے، کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مان لیتا ہوتا کہ آج یہ کام ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کالو یا والنا، اب میں آیت کو اس لیے آپ کے سامنے ذرا کھول کے بتا رہی ہوں، صرف اس کے الفاظ کے معنی نہیں، کیونکہ یہ کافی ایکسپلین کرنے کے قابل ہے یار۔ تو جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کالو کہہ رہے تھے، وہ اس وقت جب اٹھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ ہمیں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہائے ہماری بدبختی، غم اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جو ویلانا ہے اس کے آگے لگی ہوئی ہے یہ ضمیر، تو اگر ہم اس کو ہٹائیں تو یہ ورڈ بنتا ہے واو یا اور لام، جس کو کہتے ہیں ویل، ایک انتہائی سخت اور گہرا لفظ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب، تباہی اور بدبختی کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ تو کالو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں یہ والا ورڈ کن لوگوں کے لیے کہا ہے؟ جو نافرمان تھے، معرضین تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے ہماری بدبختی، کہ ہم کہاں آ گئے، ویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تباہی کے معنی میں، یہ جو مکذبین ہوتے ہیں یہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں، کس کو؟ ویل کو۔ تو ان کے لیے تباہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم نے غلط کام کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جو ویلن جو ہے، یہ ویل جو ورڈ ہے یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جھوٹے لوگوں کے لیے استعمال ہوا، ویل کل افاکن اسیم، تباہی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ تو یہ دیکھیں جھوٹے کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے، ٹوٹل نیگیٹو ورڈز ہے، نیگیٹو وائبز دینے والا ورڈ ہے یہ، جو ان لوگوں کے لیے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو معرضین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا ذرا سوچیں کہ کیا کہیں ہم تو معرضین میں شامل نہیں ہیں؟ اچھا، پھر ماپ تول میں خیانت کرنے والوں کے لیے ویل للمطفی متفینا، تباہی کی ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یعنی جس کو ماپ کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں، اور ویسے ناپ تول ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے بھی۔ اللہ استغفر اللہ یار، اس آیت نے مجھے بہت پریشان کیا تھا جب میں آپ لوگوں کے لیے اس کو تیار کر رہی تھی۔ نماز میں سستی کرنے کے لیے فا پس ویل المصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو نماز سستی کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے۔ یعنی اتنا یہ نیگیٹو اور اسٹرانگ ورڈز اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے بھی یوز کر دیا۔ استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں بچانا۔ اور جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس کو ویلون کہتے ہیں، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو پوری جہنم اتنی سکیری ہے، لیکن اس کی بھی ٹون جا کے آخری کسی تہ میں اس وادی کا نام ہے کہ پوری جہنم بھی کہتے ہیں کہ اس وادی سے ڈرتی ہے، یعنی کہ وہ اتنی سکیری وادی ہے، اس کا نام ویلون ہے۔ ویلون جہنم کی ایک وادی ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ قیامت کے دن ظالم لوگ یا ویلنا کہہ کر افسوس کریں گے، دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں، قیامت کے دن یا ویلنا کی بجائے ہاذا ما وعد الرحمان کہیے گا، یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا، کہ ہمارے منہ سے یہ والا ورڈ نہیں نکلے۔ کالو یا ویلنا من باسانا من مرکتنا، یہ نہ اللہ ہمارے منہ سے نکالے، بس ہم صرف رحمان اور رحیم کے ورڈ یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو آیت جو تھی ون بائی ون کھول کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کس قدر زیادہ مزے میں ہیں، ہم کس قدر زیادہ معرضین بن کر انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہمیں کرنا۔ ہماری آنکھیں آج بھی کھل جائیں، آج بھی ہمیں پتہ چل گیا تو ہم کھول لیں آنکھیں، آج ہی صبح کر لیں اپنی۔ کہتے ہیں نا جہاں پہ آنکھ کھل جائے وہیں سویرا ہے، جہاں پہ ہم سے مسٹیکس ہو رہی ہیں وہاں سے وہیں رک جائیں۔ کالو یا والینا، یہ تو ہو گیا، کہا انہوں نے ہاں بھائی ہماری بختی، من باسانا، ہمیں کس نے جگایا؟ باسا اٹھایا، زندہ کرنا، بھیجنا، اٹھانا۔ یہاں باسا کا مطلب مردوں کو دوبارہ زندگی دینا، یعنی قیامت کے دن قبروں سے نکالنا ہے۔ مردے ایک طویل نیند کی مانند موت کی حالت میں ہوں گے، اب اچانک انہیں جھٹکے سے بیدار کیا جائے گا۔ ایک نیک لوگوں کے لیے قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، جیسے ایک پرسکون نیند ہوتی، برے لوگوں کے لیے سزا کی جگہ ہے۔
وہ سمجھیں گے وہ سو رہے تھے لیکن وہ عذاب میں مبتلا تھے. کون؟ مورزین. ٹھیک ہے. مورزین کیا کر رہے تھے؟ باسا. وہ سو رہے تھے لیکن باسا کا مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا آگے میں آپ کو اور بھی کلیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے. یہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں باسا کو ذہن میں رکھیں کہ یعنی کہ ہمیں سوئے ہوئے کو اٹھایا. ہم سونے کی دعا پڑھتے ہیں. نیند بھی تو ایک چھوٹی سی موت ہوتی ہے نا, مر جاتے ہیں پھر صبح اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ اٹھیں تو آپ دعا کریں اللہم بسم کا وہ تو آہیا. اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ اس میں یہ آیت ہے, یہ آپ یاد کر لیں. 4 لفظ ہیں, کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ غور کریں, پاسا کا مطلب کیا تھا؟ اٹھایا کس کو؟ مرے ہوئے کو, لیکن وہ مردے تھے. اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ احیا, زندہ کرتا ہوں میں, تو میں جاگتا ہوں. یعنی باسا کا مطلب اس نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے, اٹھایا گیا. ٹھیک ہے نا. یا اس کو جب آپ مر چکے ہوتے ہیں دین آپ کے لیے یوز ہوتا ہے قبروں میں سے اٹھایا گیا. اور جب آپ زندگی میں رات کو سوتے ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹی ڈیتھ ہوتی ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتا ہے, اٹھاتا نہیں ہے. جگانے میں اور اٹھانے میں فرق ہے. لائک اس والے ہم ٹیبل کو دیکھتے ہیں, ذرا ادھر دیکھیں, احیا اور باسا میں فرق. احیا کا مطلب ہے زندہ کرنا, حیات کو بخش دینا. یعنی باسا کا مطلب ہے دوبارہ کھڑا کر دینا. تو مطلب دیکھیں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دیکھیں قرآن پاک کی کہ وہاں پہ بھی احیا کا استعمال ہو سکتا تھا, لیکن اس کا امپیکٹ اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا جتنا یہاں پہ تھا. اب یہاں پہ مردوں کو زندہ کرنا, زمین کو زندہ کرنا, دلوں کو ہدایت دینا, یہ بھی احیا میں آتا ہے. اور باسا میں نبیوں کا بھیجنا, قیامت کے دن زندہ کرنا اور نیند سے. تو اس کا استعمال دیکھیں کہ کس قدر باسا کا معنی یہ ہے اور اس کا احیا کا معنی, لیکن اس کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نبیوں کا بھیجنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کو ہم پہ نبی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نیند سے جگانا, اس کا بھی مطلب ہو رہا ہے. قرآن میں جو اگزامپل دی ہے, زمین کو زندہ کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, احیا کا زمین اور مردوں کو, باسا کا نبیوں کا بھیجنا, اور قیامت کے دن زندہ کرنا. یعنی کہ آپ کو یہاں پہ دونوں کا فرق کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کس قدر باسا کا مطلب سٹرونگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اب کسی قوم, دل یا زمین کو نئی زندگی دینا احیا, کسی کو کسی مقصد کے لیے مقرر کرنا یا بھیجنا باسا. تو یہ ذہن میں اگر آپ رکھیں تو دیکھیں مطلب تقریباً ایک بن رہے ہیں, دونوں کا مطلب ہی تقریباً ایک ہے, لیکن استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی باسا کا مطلب اللہ استعمال کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ہمیں اس آیت میں کر کے دیا, من باسانا, ہمیں کس نے جگا دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ احیا, میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں, دوبارہ جگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لائف میں ہوتے ہیں, لائف لیس نہیں, مردے لائف لیس ہیں. وہ جب جاگیں گے تو دن وہ صرف حساب کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا وہاں سے, آ جاؤ اب اٹھ کے میرے پاس. ٹھیک ہے. اب ہم آخری لفظ تھا کالو پڑھ لیا, یا والینا پڑھ لیا, من باسانہ پڑھ لیا, من مرکادنا, ہماری نیند کی جگہ سے. ٹھیک ہے. اب کیا ہماری نیند کی جگہ سے؟ مرکات کہتے ہیں کا مطلب ہے سونے کی جگہ, یا قبروں کو نیند کی جگہ کہا, کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ ایک خاص کیفیت میں ہوں گے, قیامت کے دن انہیں بیدار کیا جائے گا. یعنی اب ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, ہمارے جو ہے فرشتوں نے حساب کتاب ہم سے کر لیا ہے, اور ہمیں اگر تو ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں ہماری قبر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی, ہمیں وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ قبر ہی ہماری جنت بن جائے گی. نیک لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ قبر اس کے لیے باغ ہوتا ہے, لیکن جو جہنم ہوتا ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے. کس دن؟ جس دن سور پھونکا جائے گا, ہم قبروں سے نکل کے ہمارے اپنے اللہ کی طرف بھاگیں گے, تو اللہ کو ترس آ ہی جائے گا نا کہ یہ تو ہماری پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں, اگر انہوں نے بہت زیادہ خرابیاں کی ہیں تو اچھائیاں بھی تو کی ہیں, تو ایسے سکے جمع کر لیں جو اگلے زندگی میں چلیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یخرجون من الاجداث سریعا کانا کا انہم الی نصب یوفزون, وہ قبروں سے تیزی سے نکلیں گے جیسے وہ کسی نشانی کی طرف دوڑ رہے ہیں. یہ سورت قمر کی آیت ہے, انتہائی مؤثر, اس قدر افیکٹو آیت ہے یہ والی کہ قیامت کے دن کی ہولناکی, انسان کی بے بسی, دنیاوی غفلت کا انجام یہ کلیئر بتا رہی ہے. اس کے ورڈز کلیئر بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا ابھی سے محاسبہ کر لیں, نیک اعمال کر لیں, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے. ہم قبروں کے ساتھ جب نکلیں تو ہم حیران نہ ہوں, پریشان نہ ہوں, ہم خوشی خوشی نکل کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہوں. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور یہ اتنی سٹرونگ آیت جو ہے, اگر اس سے کسی نے نہیں سیکھا تو پھر سمجھ لیں اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. اس آیت کو تیار کرتے ہوئے آپ کو یو پیپل ایون کینٹ امیجن کہ میں کس قدر زیادہ
اٹھ اٹھ کے کبھی چھت پہ جا رہی ہوں، کبھی ٹیرس پہ جا رہی ہوں، کبھی باہر نکل رہی ہوں، اتنا دل گھبرایا میرا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس کو کھول کر بیان کرتے ہوئے۔ اس آیت کو اگر آپ فیل کریں گی نا تو آپ کا بہت بڑا امپیکٹ ہے آپ کی لائف کے اندر، کہ صرف یہ دنیا 60 70 سال کے لیے ہم لوگ کیوں اتنے زیادہ اپنے اوپر گناہ لے رہے ہیں، جو ہم قبروں میں بھی اپنی ابدی زندگی میں جب قبر میں جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے عذاب، پھر ہم حیران پریشان ہو کے اپنے اللہ کے جس نے ہمیں پیدا کر کے خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا اس کے آگے ہم کھڑے ہوں، کیوں نہیں ہم خوشی خوشی اپنی قبر میں لیٹے ہوں، جب ہم نکلے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اعمال کی کتاب ہو اور ہم بالکل پرسکون ہو کے اللہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے ہم نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہی نہیں دنیا میں، ہمیں جو جو ہدایت اللہ نے دی ہم نے وہی کام کیا۔ اللہ نے ایز اے خاتون ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تم پردہ کرو، میں نے پردہ کیا، میں نے اپنے بال اپنا جسم نہیں لوگوں کو غیر محرموں کو دکھایا، میں نے اپنے گھر کے اندر رہ کے ہر وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے، میں نے نماز کی پابندی کی، میں نے عبادات کی، میں نے لوگوں کا خیال رکھا، میں نے انسانوں کو انسان سمجھا، میں نے صدقہ دیا، میں نے خیرات دی، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے ہر وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے صغیرہ، ایک کبیرہ گناہ ایک صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں کی معافی تو اللہ دے دیتا ہے، وہ تو توبہ سے ہی دے دیتا ہے، کبیرہ گناہوں کی اول تو وہ آپ کریں ہی نہ، لیکن اگر آپ سے ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سے فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ ٹل ٹیل ڈیتھ بیڈ، آپ کے جو مرنے کے بھی قریب ہے نا، تو اگر آپ کے پیروں سے جان نہیں ابھی تک نکلی تب بھی آپ توبہ کریں گے تو میں آپ کی توبہ قبول کر لوں۔ تو لیکن وہ توبہ کرتا کون ہے؟ جس کو اللہ یاد رہتا ہے۔ مرتے ہوئے تو اکثر لوگوں کو اللہ یاد بھی نہیں رہتا، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فل میوزک ہوتا ہے گاڑی میں اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، ان سے کلمہ پڑھایا جائے تو ان سے منہ سے کلمہ بولا ہی نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ روٹین میں نہیں ہوتا۔ جب ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں گے ہر چیز پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ، سنت پہ عمل کرتے جائیں گے، سوتے ہوئے کی دعا پڑھیں گے، جاگتے ہوئے دعا پڑھیں گے، تو جب ہمارا آخری ٹائم آئے گا تو آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جن کا آخری ٹائم آتا ہے وہ ہنک ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو آپ سمجھے ان کو وہ چیخ سنائی دے چکی ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو ان کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھ لیں، وہ اپنی اور کچھ نہیں ہے تو وہ ہم اتنا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، اس ڈاکٹر کو پکڑو، اس ڈاکٹر کو پکڑو، اس کو دو، ڈاکٹر آ کے منہ پہ وہ لگا دیتے ہیں۔ اب جب پتہ ہے جانا ہے دنیا میں تو اس بندے کو بجائے اس کے کہ اس کو آکسیجن لگا کے یا کچھ کرنی چاہیے کوشش، لیکن کلمہ بھی پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو سورہ یاسین کہتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے پڑھی جائے، وہ اس کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ آپ کے اپنے لیے ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ جو میرا لیکچر سنتا ہے، جو اس کو ریوائز کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو آیتوں کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگوں کو خود ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ان آیتوں کا ترجمہ خود بخود آ رہا ہو، ان کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ واقعات بھی آ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے والی جو آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وَإِن كَانَتْ إِلَّا صَحِيَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اگر وہ قیامت صرف ایک چنگھاڑ ہوگی تو اچانک وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اگین اسی چیز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ انکانات، اگر وہ قیامت، اللہ صرف صحیحتاً واحدتاً ایک چنگھاڑ، فائزہ تو اچانک، ہم وہ سب، جمیون سب، لا دینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ آپ اگر تصویر کو غور سے دیکھیں اس میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، چیخ بھی آ رہی ہے، صحیحتاً واحدتاً، رائٹ، سور بھی پھونکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انصاف کا دن بھی، قیامت کا دن بھی ہے، صحیحتاً وحدتن بھی ہے، اور سور بھی پھونکا جا رہا ہے، اور یہ قبریں ہیں جن میں سے ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے بھاگنا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ہم بھاگ رہے ہوں گے، اور صرف انسان نہیں، ہر چرند پرند جس دن دا ڈے آف قیامت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ ابھی تک یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، اکثر مجھ سے کوشچن کیا کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہی کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو قرآن پاک 1400 سال پہلے آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت آئے گی، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا آپ کہ ہر اس بندے کی قیامت، جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، جب وہ ڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے ایک مرتے ہوئے انسان کو دیکھیں، وہ ہمیشہ پیچھے کو گرتا ہے یا اوپر آنکھیں اس کی ہو جاتی ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے اس کا، اس کے اگر آپ ایکسپریشنز کوئی دیکھ لیں تو اس نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو سنا ہے، واللہ عالم، ہم ازیوم کر سکتے ہیں نا یہ سارا پڑھنے کے بعد، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہوتا آج تک کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو وہ جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں مرنے والوں کو، تو اسی سے دیکھ کے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اس وقت اس دن پہ کیا منظر ہوگا،
کیسے ہماری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کیسے ہم لوگوں کے پاس وہ موقع ہی نہیں ہوگا کہ ہم بائے بائے کر سکیں جو ہمارے ارد گرد کھڑے ہمیں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بوڑھے والدین کو جاتا ہوا دیکھ کے تو یہ کہہ رہے ہیں چلو اب شی اور ہی از ان اے بیٹر پلیس۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تجزون الا ما کنتم تعلمون، بس آج کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیٹس سی آگے کیا ہمیں آ رہا ہے اس کا۔ ذرا آپ نے نا اس والی آیت کو پلیز ذرا غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ والی آیت جو ہے نا اینڈ آپ کو سمجھنے میں بہت مدد کرے گی۔ فَالْيَوْمَ تو آج یعنی کہ قیامت کا دن، لا تظلم نفسا شیئا کسی بھی نفس پہ ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، ولا تجزون اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون مگر صرف ان اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ ابھی ہم نے پیچھے والی آیتوں میں شروع میں پڑھا تھا کہ وہ انبیاء کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تمہیں ٹارچر کریں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، اور انہوں نے اس مومن کو مار بھی دیا تھا۔ تو یہ کون تھے؟ جو دنیا میں رہنے والے ظلم کر رہے تھے، مورزین تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کسی پہ بھی ظلم نہیں کر سکو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نفس کسی دوسرے نفس پہ ذرا برابر ظلم بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ دن آ چکا ہے۔ اب تم لوگ کسی نبی کو جھٹلاؤ گے نہیں، جتنا جھٹلانا تھا جھٹلا لیا، جتنا کتابوں کو نگیٹ کرنا تھا کر دیا، جتنے تم نے معرضین بننا تھا بن لیے، اب نہیں، اب اور کوئی بدلہ تمہیں کسی چیز کا نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو تم نے کیا۔ کیا کیا؟ اعمال کیے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل۔ فعل کہتے ہیں ایکشن کو، جیسے کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سب فعل ہے جو آٹومیٹکلی، ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، بیٹھی ہوں یہاں تو میں ایک کام کر رہی ہوں، لیکن یہ جو میں خود بخود ہو رہا ہے، لیکن یہ جو میں بول رہی ہوں نا، یہ میں خود بول رہی ہوں ایفرٹ کر کے، یہ خود بخود نہیں بولا جا رہا، یہ میرے ورڈز ہیں نا، یہ خود بخود نہیں میرے منہ سے نکل رہے، میں نکال رہی ہوں، تو یہ عمل ہے میرا۔ تو جیسے کھانا پینا سونا چلنا، یہ سارے آپ کے فعل ہیں جو آٹومیٹکلی ہوتے ہیں۔ بھوک لگ جاتی ہے، سونے کا ٹائم ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آپ کی مشینری میں ڈال کے آپ کو دنیا میں بھیج دی ہے۔ اب قرآن پاک میں جو عمل کا لفظ ہے، انسان کے مجموعی اعمال نیت اور نتیجے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گڈ ڈیڈز، عمل جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ لیٹس اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب فیل آپ نے دیکھنا ہے، فیل کے نیچے صرف اللہ یہ والا اپنے اس ٹاپک کو پڑھیں، آپ اس پہ نہ جائیں ابھی، ٹھیک ہے۔ فیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکشن، اللہ یا انسان کے مخصوص افعال، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ بھوک پیاس سونا جاگنا سب ڈال دیا، تو یہ ہمارے اللہ نے پیدا کیا، اس میں نیت کا اتنا رول نہیں ہوتا، اور یہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، سو کے اٹھ جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ وہ کھڑا ہوا، یہ ایک فیل ہے، تو یہ فیل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ جو امال ہے نا، میں ان کی ڈیفینیشن آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ امال ہیں کیا جن کی بیس پہ ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو جنت یا دوزخ دوں گا، تو ان کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا، یہ سارے کے سارے فیل ہیں۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مجموعی اعمال، زیادہ نیت کا بہت زیادہ اس میں دخل ہوتا ہے۔ اگر تو میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ نماز میرا فرض ہے اور میں روز پڑھتی ہوں، آپ کہیں گے یہ تو روز پڑھتی ہے، یہ تو فیل ہو گیا، یہ عمل کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں نماز روز پڑھتی ہوں، 5 وقت پڑھتی ہوں، وضو بھی کرتی ہوں، یہ میرا فیل ہو گیا، لیکن اس نماز کو پڑھنے میں میری نیت کیا ہے؟ کیا میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ وہ جو میری نیت ہے نا وہ عمل ہوگا۔ وہ جو میری نماز پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا، مجھے پیدا کر دیا اور میرے اندر فرض دے دیا، اور میں روز پڑھ 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 کے آج میں اگر 50 سال کی ہو گئی ہوں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میری عادت بن گئی، وہ میرا فعل میرا ایکشن بن گیا، لیکن وہ میرا عمل اس وقت بنے گا جب میری اس میں نیت کیا ہوگی۔ اگر میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں تو وہ میرا عمل ہے، لیکن میں اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہوں تو وہ میرا عمل نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور کرام الکاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں وہ ہمارے عمل لکھتے ہیں، فعل نہیں لکھتے، کام ہمارے ایکشن نہیں لکھتے، وہ ہمارے عمل لکھتے ہیں۔ اس لیے جو جو فرشتے ہیں جن کو کرامن عزت والے کاتبین، لکھنے والے، بہت باعزت لکھنے والے کہا جاتا ہے، کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں لکھتے ہیں، وہ وہی لکھیں گے جو ہمارے عمل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مستقل یا مسلسل، عمل جو ہوگا وہ ہمارا مستقل مسلسل ہوگا، فعل جو ہوگا ہمارا وقتی اور عارضی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ کھڑا ہوا، وہ ایک فعل ہے، وہ نیک اعمال کرتا رہا، تو یہ ایک عمل ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کھڑا رہے بت بن کے، تو وہ ایک عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہے کسی کو کھانا کھلا رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دی۔ روزہ اگر ہم رکھ رہے ہیں
لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ رہے ہیں، لیکن ہم روزے کے جو صحیح حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کہا ہے کہ روزے کے ساتھ یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، تو یہ کر لو یہ نہ کرو۔ اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو ہم عمل کر رہے ہیں روزے پہ، لیکن اگر ہم وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو ہم صرف فیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں 1 گھنٹہ پڑھ کے بند کر دی، فیل ہے۔ لیکن جو پڑھا اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تاکہ وہ کرام جو ہمارے فرشتے ہیں وہ لکھیں، صحیح لکھیں، جو ہم نے وہ تو صحیح لکھیں گے، وہ تو کسی کی فیور نہیں کریں گے، نہ کالے کی، نہ گورے کی، نہ لمبے کی، نہ چھوٹے کی، نہ موٹے کی، نہ امیر کی، نہ غریب کی۔ انہوں نے تو لکھنا ہے، انہوں نے تو ہمارے اعمال کی کتاب بنانی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب لیس دیکھتے ہیں، اب فیل جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہمیں آرڈر کر دیے، کر لو یہ کام کر لو۔ ٹھیک ہے، اور سارے کام تو میں بتا دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ نے آرڈر کرنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فیل سارے آپ کو قرآن میں ملیں گے، ایکشنز قرآن میں ملیں گے، اللہ نے کیسے پیدا کیا، اللہ نے کیسے چیزیں دی، اس کو کیسے، ہاں اب ان کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ لائک ابھی سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، روز میں آپ کو ریوائز کر کے بتاتی ہوں، 6 حصے ہیں، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں جنت ہے، اس میں جہنم ہے، اس میں کھانا ہے، اس میں کیسے پیدا ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ میرا آپ لوگوں کا ایک فیل ہے کہ آپ یہ سن رہے ہیں بیٹھ کے سارے، اب آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے تو وہ اس کتاب میں لکھا جائے گا۔ اور اب مجھے بتائیں، جب ایک چیخ آئے گی، صرف جب ایک آواز آئے گی، تو کیا ہم اس وقت ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا یا یہ والی کتاب ہوگی؟ ہمارے سیدھے ہاتھ میں اگر ہم اچھے کام کر رہے ہوں گے تو ہمارے اعمال کی کتاب ہوگی، اگر ہم اچھے کام نہیں کیے ہوں گے الٹے ہاتھ میں ہوگی، دین بھی اعمال کی کتاب ہوگی، تب بھی ہوگی، لیکن وہ واضح نشانی ہوگی کہ جو دنیا میں ہم نے کمایا ہے۔ تو اس لیے رائٹ ناؤ اگر ہمارے پاس یہ والی کتاب ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، تو فائدہ اٹھا لیں، اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ کتاب آئے تو یہ بھری ہوئی ہو ان اعمال سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری نیتوں کا، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اتھینٹک نہیں ہوتی، تو جن 80 حدیثوں کو اتھینٹک کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اتھینٹک ہے، ان میں سے جو نمبر 1 ہے وہ یہ والی ہے کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پہ، اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، دکھاوا کم کر لیں، تو ہمارے اعمال کی کتاب بہت زبردست ہو جائے گی۔ اور دا ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جب ہم، جو میں آپ کو آیت ابھی پڑھ رہی ہوں، فَالْيَوْمَ، کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تو ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم نہیں کرا جائے گا، تو اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کلیئر ہمیں وہاں پہ ہمارا جتنے ہم نے اچھے عمل کیے ہوں گے، برے کیے ہوں گے، ان سب کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ اور ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ایک کتاب ہوگی، اس وقت قرآن پاک کا ساتھ نہیں ہوگا، قرآن پاک کا ساتھ اس وقت اب ہے، وہ دنیا کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیل کہہ دیا ہے اس میں، یہ کام کر لو، اور وہاں پہ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہو۔ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کتاب میں ہم نے لے کے کیا جانا ہے۔ ٹھیک ہے، آج چکے ہمارا یہ پارٹ ختم ہو رہا ہے، کون سے والا؟ چوتھے والا، تو میں یہاں پہ اس کو سم اپ کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا توجہ چاہیے مجھے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، بلکہ سورہ یاسین شروع سے لے کے اینڈ تک، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطور خطاب کرنے والے ہیں، دا ڈیوائن ایڈریسر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ ایڈریس کر رہے ہیں ہمیں خطاب کر رہے ہیں، ہمیں مخاطب ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کس کے ذریعے مخاطب؟ اللہ تعالیٰ کا مخاطب جو ہے وہ ہمارے پروفٹ ہیں، دا ون بینگ ایڈریسڈ، دا میسنجر۔ ایک ہے جو ایڈریس کر رہا ہے، اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ ہے ہمارے رسول۔ اور ہمارے رسول کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، ڈس بلیورز جو کفار تھے، مشرکین تھے، پیپل جو ہم ہیں، اور ہم کون ہیں؟ ہم ایڈریسز ہیں، ہم مخاطب لوگ ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے تینوں چیزیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات دے رہے ہیں، 99%، 99.9% ہمارے نبی سے ہمیں مل رہے ہیں۔ 1% جو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ بھی اللہ نے لوگوں سے مخاطب کیا ہے، لیکن وہ بھی ہم پہنچانے والے کون تھے؟ ہمارے رسول تھے۔ کیپ ان مائنڈ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمارے نبی کے تھرو، اور ہم صرف سننے والے ہیں۔ ہم نے وہ فیل جو ہمیں مل رہے ہیں، ایکشن جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کریں، اور اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، اچھے اعمال کے ساتھ کریں، وہ ہم لوگ ہیں، وہ ہم مخاطب ہیں، ہم پیپل ہیں، ڈس بلیورز اللہ نہ کرے ہم ڈس بلیورز ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم ایڈریسز ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟
تو اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی سٹوری سننی ہے میرے سے، ٹھیک ہے؟ قیامت، صرف میں نے آپ کو بولا تھا جب ہم پارٹ پڑھ رہے تھے، چوتھا پارٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، قیامت ہوگی، حساب ہوگا، اور بدلہ ملے گا۔ یہ تین ٹاپک تھے وہ جو پیچھے میں نے آپ لوگوں کو چوتھے پارٹ کے بتائے تھے۔ ایک گاؤں تھا اور سب لوگ جو تھے دنیا میں مگن تھے، آخرت بالکل بھول چکے تھے، لائک اس۔ ایک دن اچانک آسمان سے ایک زبردست چنگھاڑ سیاتن گونجتی ہے۔ آیت کیا ہے؟ ان کانت الا سیاتن واحدتن فاذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی، پھر یکا یک وہ سب بجھ کے رہ گئے۔ چنگھاڑ اتنی طاقتور تھی کہ پورا گاؤں تباہ ہو گیا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کا عذاب تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اب حساب کا دن آ گیا، سالوں کے بعد قیامت کا دن ہے۔ اب ہم قبروں میں پہنچ چکے تھے، وہ لوگ جو گاؤں کے لوگ تھے، چنگھاڑ آئی وہ مر گئے، ختم ہو گئے، تو وہ قبروں میں چلے گئے، سالوں سال قبر میں پڑے رہے۔ پھر قیامت کا دن آیا، دین حضرت اسرافیل قیامت کا اعلان کریں گے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ان کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہوئی، اور وہ 2 دفعہ سور پھونکنا ہے انہوں نے، ایک تب جب قیامت کا دن ہوگا، میں بتاتی ہوں آگے آپ کو۔ تو پھر اس کے لیے یہ آیت آ گئی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مَنْ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے۔ تو یہ حضرت اسرافیل نے قیامت کا اعلان کر دیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے سور پھونک دیا۔ کن کے لیے؟ وہ جو گاؤں کے لوگ تھے جو چیخ سن کے مر گئے تھے، قبروں میں پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے۔ اب میں صرف سٹوری سنا رہی ہوں، ابھی میں اپنے اوپر اپلائی نہیں کروا رہی۔ تو وہ مر گئے تھے، وہ قبروں میں پہنچ گئے، تو کیا ہوا؟ اسرافیل نے سور پھونکا اور وہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے۔ پہلی بار سور پھونکا گیا تھا جس سے پوری کائنات فنا ہو گئی۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی صرف سور پھونکنے کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے 2 دفعہ سور پھونکنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بار سور پھونکا گیا جس سے پوری کائنات فنا ہو گئی، دوسری بار سور پھونکا گیا، زمین ہلنے لگی، قبریں کھل گئیں، مردہ لوگ زندہ کھڑے ہو گئے، خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ حیران ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تمام لوگ ایک وسیع میدان میں جمع ہو جائیں۔ تو دین ہم نے آیت پڑھی، ان کانت الا سیئۃ واحدۃ فاذا هم جميع الدین محضرون۔ تو وہ تو بس ایک چنگاڑ تھی، پہ یکا یک سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص اپنے حساب کا، اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے تیار تھا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن تھے، لیکن جو نہیں تھے ان کے روشن نہیں تھے۔ اب آپ لوگوں نے یہ ساری آیتیں غور سے دیکھنی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا لنک کیا بن رہا ہے اور یہ کیسے ان سے ہم لوگ جو ہے نا۔ اور بہن کدھر چلی گئی؟ میں تو یہ ہٹانے والی تھی، چلیں جب اس تک پہنچتے ہیں نا میں ہٹاتی ہوں۔ اچھا اب دیکھیں، آیات سے میں نے آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے پڑھا رہی ہوں، آیات سے پوری طرح اندھے۔ قیامت ابھی ہم نے پڑھا ہے، گاؤں کے لوگ، حساب جو ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ پورا حساب ہوگا، اور انجام کا ذکر۔ یہ میں نے آپ کو اس کو تینوں کی علیحدہ علیحدہ پیچھے سٹوری بتا دی۔ اب ہم نے آیتیں پڑھی تھی، سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی وَإِذَا قَالَهُمْ أَتَكُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ۔ اپنی ماضی کو اور اپنے آگے آنے والے ٹائم کو دیکھ لو، فکر کر لو، لیکن ہوا کیا؟ مورزین بن گئے ہم؟ نو، اللہ نے اگر آگے حکم دیا کہ اپنے آگے پیچھے کی فکر کرو اور صدقہ دیا کرو، مورزین نو، ہم کیوں دیں؟ اللہ خود دے، ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہماری قسمت میں ہوگا ہمیں ملے گا۔ مورزین، اوکے، پھر مورزین کہتے ہیں کہ جو وعدہ ہے وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، وہ قیامت آ کیوں نہیں رہی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک چیخ دیکھیں گے، سیئتن وحداتن، اور وہ کیا کریں گے؟ جو خصم ہونا، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو چیخ تھی نا، تو وساتن وَإِلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ، تو وہ اتنی زور کی چیخ ہوگی کہ اللہ کی طرف یہاں پہ وہ لوٹ کر جائیں گے سارے۔ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ، قبروں سے باہر نکل جائیں گے، وہ لینا وہ سے کہتے ہیں بدبختی پہ افسوس کریں گے اپنی، ٹھیک ہے؟ من باسانا، وہاں سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ سہیتن حیدت وحدتن محضرون فالیوما لا تظلم مو نفسن تعلمون۔ اب آپ کو اس سٹوری کے ساتھ ہمیں ملانا ہے۔ گاؤں میں جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے ماضی کو اور اس کو بالکل بھی آگے کی فکر نہیں کر رہے تھے، وہ مورزین بنے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار جھگڑ رہے تھے، آرگیومنٹ کر رہے تھے، وعدہ پورا کرو، وہ چیخ کب آئے گی؟ وعدہ پورا کرو، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟
پہلی چیخ پہ وہ جھگڑ رہے تھے، سیاتن وحدتن یخصمون، پہلی چیخ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دوڑے ہوئے آؤ گے میری طرف، ٹھیک ہے؟ دوسری چیخ پہ میری طرف لوٹ کے آؤ، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ فنفخ فی الصور، پھر جب سور پھونکا قبروں سے نکل کر رب کی طرف ہی دوڑے، کس جو انکار کرتے رہے پہلے اللہ کو، اب اللہ کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اب کیا ہوا، یہاں پہ وہ جھگڑ رہے تھے، یہاں پہ چیخ پہ وہ واپس جانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور جب سور پھونکا گیا تو وہ بھاگے، جن سے لونا بھاگے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ لیکن جب آخری چیخ آئی سہیتن وحدتن، سب حاضر، دا ڈے آف ججمنٹ کھڑے ہیں اب آپ کے سامنے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بھی بے انصافی نہیں ہوگی، کوئی شخص دوسرے شخص پہ ظلم نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، جو اعمال اس نے کیے تھے، تا معلونا، کہ جو بھی تم لوگوں نے اس دن اپنے عمل کیے اس سب کا حساب آپ لوگوں کو ملے گا۔ ویل لنکڈ پارٹ آف دس سورت، جو یہ کہتا ہے کہ صورتیں، آیتیں، قرآن کے مضمون، ان کے جو مین تھیم ہے وہ آپس میں نہیں ملتے ہیں، ان ساری آیتوں میں نے 45 سے 54 کوئی اردو کی بیچ میں ایڈ نہیں کی، میں آپ کو صرف عربی سے ہی پڑھا رہی ہوں، اردو کا میں نے ایڈ نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کو لگے کہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس سے ہم لنکڈ کریں، نو، ہم عربی کے الفاظ سے پراپر ایک اس کی سٹوری بن رہی، میں بنا نہیں رہی، آپ خود دیکھیں وہ بن رہی، کہ مورزین پہلی 3 آیتوں میں آئے، پھر ان کے جھگڑے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں جھگڑے آ رہے ہیں کہاں پہ، کہاں ہے تمہارا سچا وعدہ، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، پھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سیتن وحدت ان کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں، کہ وہ جو چیخ ہوگی اس میں تم میری طرف ہی لوٹ کے آؤ گے، اور میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے ایک فرشتے کی جو سور پھونکے گا، پھر تم لوگ ہی ہوگے جو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے نا، جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ مخاطب کون ہے، اللہ کر رہا ہے ہمیں، پھر تم ہی ہوگے جو تم لوگ جو روتے دھوتے ہوئے میری طرف آؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب اس کے بعد دوسری چیخ ہوگی جو حضرت اسرافیل بولیں گے، تو اس کے بعد تم سب لوگ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، اب نہ تم وہاں جھگڑ رہے ہو، نہ تمہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ میری طرف لوٹ کے آؤ، اب تم میرے سامنے کھڑے ہو، رائٹ ناؤ یو آر پیپل ان فرنٹ آف می، تو تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم جو دوسروں پہ ظلم کر رہے تھے وہ تو یہیں ختم ہو گیا، اب میری باری۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا اللہ۔